ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہ کار تھا۔ اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنے ماں کے گود میں رکھا، اپنا سر ماں کے گود میں رکھ کے کہنے لگا، ماں ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے نادانی کی وجہ سے۔ ماں میرا موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا اور سفارش کرانا کہ وہ میرا جنازہ آ کے خود ہی پڑھائے گا۔ صاحب ظاہر ہے کہ مرشد جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ آئیں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ میں تو اتنا گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں ساری زندگی شرابی پیتے ہوئے گزاری ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی۔ اللہ اکبر۔ ماں اٹھی گئی اپنے مرشد حضرت حسن بصری کے پاس، جا کے کہنے لگی، میرے مرشد میرا بیٹا موت کے قریب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد سے کہنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، ماں وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کی ذات کو سجدہ بھی نہیں گوارا کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا، سر رکھ کے کہنے لگی، بیٹا کاش کہ تو نے زندگی میں ایک بار بھی میری مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا، زندگی میں ایک بار بھی تو نے عمل کیا ہوتا تو آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان رونے لگ گیا۔ نوجوانوں سنو، نوجوان کی آنکھیں خون کی آنسو رونے لگا، ماں تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان نے کہا، اماں جی ایک بات تو بتا دو۔ ماں کہنے لگی، جی بیٹا بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، ماں مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہے کہ میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میرے گناہ زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہے یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کے کہنے لگا، ماں تجھے ایک بات تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا کریم رب مہلت دے دے، تجھے میرا اللہ مہلت دے دے، اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اس گنہگار بیٹی کو جنت میں ڈال دے، اگر تو چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے، اگر تو ایک لمحے کے لیے اللہ تجھے مہلت بھی دے دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی، نہیں بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے میرا اللہ مجھے مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کے دروازہ کھول کے تجھے اندر ڈال دوں گی، تجھے جنت میں بھیج دوں گی، فوراً بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کے کہنے لگا، اماں جی جو خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جیسے پیار کرتی ہے، وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ وہ جوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی کہ دوسرا کوئی رونے والا نہیں تھا بیٹے کو، ادھر کسی نے دروازے پر آ کر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے مرشد کریم نظر آئے، حضرت حسن بصری نظر آئے۔ محترمہ کہنے لگی، مرشد کریم آپ نے تو مجھے جواب دیا تھا، آپ نے کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتا میرا بیٹا فوت ہو گیا؟ مرشد کریم کہنے لگے، محترمہ جی جب تو میرے پاس آئی تھی میں تو سونے لگا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں کسی نے کہا، او میاں تو سویا ہوا ہے، او میرے یار کا جنازہ کوئی پڑھائے گا؟
حسن بصری یہاں تو سویا ہوا ہے، ادھر میرا یار مرا ہوا ہے، میرا دوست مرا ہوا ہے، جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کے آ۔ ہائے ادھر ندامت کے دو آنسو بہے تھے، ادھر ندامت اور شرمندگی خشیت الہی میں آ کر آنکھوں میں دو آنسو بہے تھے۔ اسے ادھر بخشش کا فیصلہ ہو گیا تھا، ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک آنسو کی مار تھی، سارے کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نوجوانوں، کریم رب کی چوکھٹ پر آ جایا کرو، اپنے سر جھکا دیا کرو، خشیت الہی میں ایک آنسو بھی بہا دیا کرو۔